اور باضابطہ طور پہ اپیل بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے دائر کر دی گئی ہے۔ ارشاد صاحب، یہ معاملہ طول پکڑے گا کیونکہ قاضی صاحب نے جانا بھی ہے ملک سے باہر، تو یہ ان کے جانے سے پہلے ہی حل ہو جائے گا؟ یہ اس نوعیت کا معاملہ نہیں ہے کہ یہ طول پکڑے۔ فیصلہ تو یہ ہونا ہے کہ جو سٹے جاری کیا ہے ایک رکنی بینچ نے وہ برقرار رکھنا ہے یا نہیں، اور اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن نے اپنی تیاریاں جاری رکھنی ہیں، یا جس طرح الیکشن کمیشن بہانہ بنا رہا ہے کہ جی اس کی وجہ سے تو ہمارا پھر شیڈول ڈیلے ہوگا۔ تو حامد واجد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اب یہ ہم خیال بینچ تو نہیں ہے نا، یہ تو سپریم کورٹ کے 3 معزز جج بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے قانونی اور آئینی بنیادوں پر فیصلہ کرنا ہے، اور یہ آج بھی ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی مزید سماعت کل بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر وہ سسپینڈ آرڈر کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی آپ جاری رکھیں جو کارروائی ہے، اور جو 5 رکنی بینچ ہے وہ فیصلہ کر دے گا کہ روز کہاں سے ہوں گے۔ اچھا، یہ جو کام ہے، میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ ٹریننگ کا کام یا اس طرح کی چیزیں پہلے ہو جانی چاہیے جی۔ پہلے میں تو کوئی حرج نہیں ہوتی، ایک کام اگر 4 دن پہلے مکمل ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے، لیکن آپ شروع ہی اس طرح سے کرتے ہیں تاکہ جو بھی فائدہ ہو وہ آپ کو پہنچے، اور اس کے تاخیر کا امکان بڑھ جائے، اور بر وقت الیکشن ہونے کے امکانات جتنی کم کیے جا سکتے ہیں کیے جائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ الیکشن تو اب ملتوی نہیں ہونے چاہیے، تاخیر کا شکار نہیں ہو جائیں گے، خام خواہ ہے کہ شکوک۔ اچھا ارشاد صاحب، انٹرسٹنگ بات یہ ہے، پیپلز پارٹی بھی آ گئی، نون لیگ بھی آ گئی، باپ بھی آ گئی، مولانا بھی آ گئے، ساری جماعتیں فریق بن رہی ہیں۔ اچھا، یہ وہ ساری جماعتیں ہیں جن کی وجہ سے الیکشن نہ پچھلے ہو سکے، 2 صوبوں میں تو 1 سال سے حکومتیں نہیں ہیں نا، نگران حکومتیں چل رہی ہیں، نہ وہ ہونے دیے انہوں نے اور نہ یہ وقت پر ہونے دیے۔ لیکن یہ یعنی اب ان کو بہت زیادہ جلدی ہے صرف یہ شو کرنے کے لیے تو ہم تو الیکشن چاہتے ہیں۔ اچھا، آپ کا کیا حال ہے کہ یہ الیکشن اگر مثلا 1 ہفتہ 10 دن ایک مفروضے پہ بات کرتے ہیں، آگے چلے جائیں تو پھر ان کی عوامی حمایت بہت بڑھ جائے گی۔ اگر وقت پہ ہوتے ہیں جس طرح اب یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا ان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا کہ لوگ مان لیں گے کہ واقعی یہ وقت پر الیکشن۔ انٹرسٹنگ بات یہ کہ پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں، تو یہ سارے ایک جگہ پہ آ گئے، سیم پیج پر آ گئے ہیں، بالآخر حالات نے ان کو لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اب جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن بر وقت بھی ہونے چاہیے، شفاف بھی ہونے چاہیے، منصفانہ بھی ہونے چاہیے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا ہمیشہ نقطہ نظر رہا ہے کہ جب آپ الیکشن منصفانہ الیکشن کے نتیجے میں ایک حکومت قائم ہوتی ہے تو اس کو چونکہ عوام کی تائید و حمایت حاصل ہوتی ہے تو وہ ایسے اقدامات بھی کرتی ہے جو بظاہر سخت لگتے ہیں لیکن وہ دور رس نتائج ان کے ہوتے ہیں۔ وہ چونکہ اس کو عوام کی تائید و حمایت حاصل ہوتی ہے، وہ ایک آزاد خارجہ پالیسی بھی بنا سکتی ہے۔ وہ حکومت، ایسی حکومت، عوام کی منتخب حکومت جو ہے وہ معیشت کو بہتری کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ سب کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک مضبوط مستحکم حکومت ہے، اس کو عوامی تائید و حمایت حاصل ہے، سرمایہ کاروں کا حوصلہ بڑھتا ہے، تاجروں کا حوصلہ بڑھتا ہے، ایک ملک کے اندر ہم آہنگی بڑھتی ہے۔ تو اس لیے الیکشن وقت پر بھی ہونے چاہیے، منصفانہ اور آزادانہ ہونے چاہیے، لیکن یہ اگر سپوز اس میں کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی بھی رہتی ہے تو الیکشن پھر بھی ہونے چاہیے۔ الیکشن کا کوئی متبادل نہیں ہے، یعنی جیسے پاکستان میں الیکشن ہوتے رہے وہ ایک پروسیس تو چلتا رہا نا جمہوریت کا، اس میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ اور صرف اس بنیاد پر کوئی پاکستان میں نہ آئیڈیل جمہوریت ہے، نہ آئیڈیل سیاسی جماعتیں ہیں، نہ ہی آئیڈیل الیکشن کی توقع کرنی چاہیے۔ کوشش ضرور کرنی چاہیے، خواہش ضرور ہونی چاہیے، لیکن اگر سیاسی جماعتیں آئیڈیل نہیں ہوں گی، ان کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی، وہ شخصیت پرستی ہوگی، خاندانیت ہوگی، موروثیت ہوگی، اسی طرح جو جمہوریت ہوگی
وہ ایک دھڑوں کا اور ایک چند گھرانوں کا کھیل ہوگا، تو اس میں پھر یہ الیکشن بھی اسی ٹائپ سے بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ ہم آئیڈیلزم کی بات کرتے ہیں. بڑک مارنے میں ایک آئیڈیل ہے. بڑک جو ہے وہ اس قوم میں دیکھا جائے تو وہ بڑی آئیڈیل بات ہے. بڑک مارنے والے کو بھی پسند کیا جاتا ہے، بڑک مارنا بھی ہم آئیڈیل کرتے ہیں. ہم آئیڈیل نظام انصاف کی بات کریں تو وہ بھی نہیں ملتا، آئیڈیل سیاست بھی نہیں ملتی. باتیں ہم کرتے ہیں ان پرنسپل. جب ہم سیاسی جماعتیں حکومت میں آ جائیں تو دے آر گون ٹورڈز ان پرنسپل. اپوزیشن میں آ کے یہ باتیں کرتے ہیں ان ریئل. میرا سوال یہ ہے کہ کیا عوام، دوسرے معنوں میں اگر سیدھی بات کروں تو عوام کو بے وقوف بنانے کے مترادف ہے؟ عوام آج بھی ویسے ہی ہیں جو 4 دہائیاں پہلے سوچتے تھے، یا اب عوام سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ٹوپی پہنائی جا رہی ہے؟ نہیں، دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے، ہمارے سسٹم نے عوام کو اپنی ترجیحات میں کہیں بہت نیچے رکھا ہوا ہے. یہ جو ہم جس چیز کو ہم اصل میں ایک زہریلے دودھ سے مصفہ اور پاک اور صحت مند قسم کا مکھن نکالنا چاہتے ہیں. آپ نے ہمارا جو پورا سسٹم ہے، جو سماجی ڈھانچہ ہے، جو انتظامی ڈھانچہ ہے، جو سیاسی ڈھانچہ ہے، وہ اشرافیہ کے مفادات کا نگہبان ڈھانچہ ہے. وہ ایک مخصوص طبقات کے مفادات کی آبیاری کرتا ہے، ان کا تحفظ کرتا ہے، ان کو پروان چڑھاتا ہے. نہیں، یہ تو سر کیپٹلزم جہاں بھی ہے وہاں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جن کو ہم فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں، وہاں یہ نہیں ہے کہ عام آدمی اور جو ٹاپ کا آدمی ہے اس میں مالی تفاوت ہو سکتا ہے، لیکن انصاف ان کو یکساں ملتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں انصاف بھی صرف پیسے والے کے لیے، طاقتور کے لیے. جو اس کی بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری ریاست کرتی ہے، اس میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا. پیسہ کمانے کے جو طریقے ہیں اس میں اشرافیہ کو زیادہ سہولتیں ملتی ہیں اور عام آدمی کو کم ملتی ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ روزگار کا اگر موقع ایک مل رہا ہے تو اس میں صرف اس لیے کسی نااہل نالائق آدمی کو موقع ملے گا کہ وہ کسی طاقتور کا، جاگیردار کا، سرمایہ دار کا، سیاستدان کا بیٹا ہے. ایسا نہیں ہوگا. یا ووٹر ہے. یہ ایسا نہیں ہوگا. تو اس بنیاد پر وہ کام ہمارے ہاں چونکہ نہیں ہوا تو اس کا فائدہ یہ طبقات اٹھاتے ہیں. ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بے وقوف عوام کو بنایا گیا اور عوام بے وقوف بن جاتے ہیں اس بات پہ کہ ہمارے عوام بہت اچھے ہیں، ان کو اچھے لیڈر نہیں ملے. اور بھائی اچھے لیڈر بھی اچھے عوام میں سے آئیں گے. عوام کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہونا چاہیے، خود احتسابی کرنی چاہیے، کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے. اگر قیمے والے نان پہ آپ جا کے ووٹ دیں گے، معمولی لالچ میں اگر آپ ووٹ دیں گے تو پھر یہ توقع نہ کریں کہ وہ آپ کے مسائل حل کریں گے.